وائس آف لداخ دیکھ رہے تمام ناظرین کو سلام و آداب۔ آج انجمن انقلاب مہدی سرخ کارگل لداخ کے جانب سے ایک عظیم اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع غدیر اور انسانی معاشرہ تھا۔ اس عظیم اسلامی کانفرنس میں لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فنسوک، پریزیڈنٹ انجمن امامیہ لہ اشرف علی، امام جماعت اہل سنت مفتی الطاف حسین ثقفی، مولانا شیخ محمد جلیلی، مولانا سید صادق رضوی، مولانا عباس کراری، مولانا سید محمد روح اللہ مساوی کے علاوہ علماء، اسٹوڈنٹس اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ اس حوالے سے ہم اب تک ایک رپورٹ پہنچائیں گے، دیکھیے ہمارے اس خصوصی رپورٹ کو۔ علی تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، علی تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے۔ ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ، تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ گرگل انسان ریجن سطح کا خطے سطح کا دی فکر کھرکھل دی نظریہ کھرکھل خصوصاً توفستانی فیقو سویتو منو دے توفستان سوائی فیقو ایل بی پریزیڈنٹ دی فکر تو کھریو کہ دی لے گرگل یانو بہتنا مسلمان اس کا زندگی باید دی یول پیانو ظلم سے اتحاد میں ہم اتفاق میں ہم بائی چارگی قائم رکھ سے صلح مشورے کا آگے شاید پہ خط لداخ ترتیب آیت پہ دی کوشش پہ ہمیں انشاءاللہ خداوند عالم رسخ مزاد پوز نتنگا ملا دی کسل کو نکا دی فرمائشات کو نکا عمل باید پہ توفیق شزد باشی۔ 40 برس کے عمر میں اللہ کے حکم سے اعلان رسالت کیا، اور اعلان کرتے ہی صادق و امین کہنے والے پیغمبر کی جان کے دشمن ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ہم سب کو ان تاریخی نکات کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان میں بھی اس وقت اسی علی کی جو غدیر خم میں اعلان کیا رسول گرامی اسلام نے کہ میرے بعد میرے جانشین علی ہے، احترام ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سوچ ہے کہ آج کی دنیا چاہتی ہے کہ دنیا کا جو ہیومن سوسائٹی ہے وہ پیسفل رہے، وہ امن امان میں رہے، وہ عدالت و ایکویلٹی میں رہے۔ لیکن صحیح طریقے سے وہ راستے دنیا کی اکثریت کو ابھی نہیں مل پایا۔ ابھی اللہ صاحب نے یہاں پہ فرمایا کہ غدیر جس طرح سے وہ سورج روشن ہے عالم انسانیت کے سامنے آیا ہے یقیناً، لیکن بات یہ ہے کہ اس غدیر کی پس منظر کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج کا یہ کانفرنس غدیر کے پس منظر کو سمجھانے کے لیے شاید منعقد ہوئی، اسی لیے کہ ایک تھیم یہاں پہ رکھا، ایک ٹاپک یہاں پہ رکھا، غدیر اور انسانی معاشرہ۔ ہم لوگوں نے یہ سوچا، ابھی مولوی صاحب نے بھی کہا کہ غدیر ایک عید ہے، ایک مسرت کا دن ہے یقیناً، مگر اس کے پس منظر میں ایک چیز ہے جس کے لیے خداوند کریم اپنے اس حبیب کو، جس سے جب بھی بات کی 6666 آیتیں قرآن میں ہیں، 6666 بار اللہ نے اپنے حبیب سے گفتگو کی، مگر نرم لہجے میں، مگر پیار میں، محبت میں۔ جب غدیر کی نوبت آ گئی، جب ولایت کی بات آ گئی، تو ایک انذار کے انداز میں، ایک الگ انداز میں اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ سخصپن آتے نے مہمان خصوصیہ جک سے تے خرانگ مانا نتان
boto musulman sangme thokna galte samba salna tene yuma message demojik nge salte nok tene dring ngajemar miss machua kale khona skot batup nang tene khakchan juse khojang thuzmi sulanga lamchuk senbin tene ina thustenga skipos mar gamos tene chinchat lang isoksi ngata scaps kun nenche singata samer sundus chogo sanok tebe jaste ngata tene lenang kargili thundil demolition mimang sena tene chirek zerches locharik yang skanla jungste na te sangma demo jumps te tene ngata lakhs pe chula ladakh si tene mirik si chula ngata sangma mirik chikchik in khan po jaste sangma thundil jang po chache singata skap demo chache jino te pya ina tene खाक ने ना उनसे स्पंगा मत थतुरा देखिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए कुछ ऐसी मुद्दे हैं हमारे पास कुछ मसले हैं जो बहुत पेचीदे हैं बहुत पहले से चला आ रहा है कुछ बातें हैं जिनमें मिल बैठ के अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता है ये हकीकत है कि हम दोनों में बुद्धिस्ट और मुस्लिम में कुछ रंजिशें कुछ बातें हिस्टोरिकल है कुछ बातें पहले से चला आ रहा है आज हमारा लद्दाख एक यूटी हो गया है हम उन हालत से बिल्कुल अब हमने नाता तोड़ दिया है हम अलग हो गए हैं हम खुद अपनी बातें खुद सोच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी हम अच्छी तरह से जी सकते हैं अब कोई बाहर का हमें दबाव नहीं है प्रेशर नहीं है तो हम अपनी हालत पर है तो हमें चाहिए कि मिल बैठ के सारे मसले हल करें कोई ऐसा काम ना करे जो दूसरे को अच्छा ना लगे हर एक की कोशिश यही होनी चाहिए अगर हम अपने घर को सही रखें तो दूसरे के घर का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि शांति रहे लद्दाख में अमन रहे और यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए ख़ासकर जवान तबके के लिए जवान लोगों के लिए जो एजुकेटेड है जो सारी बातों को ठीक तरह से समझते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें न सिर्फ अपनी बल्कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें अमन शांति के बग़ैर कोई भी ऐसा माशरा कोई भी ऐसी जगह वो शांति से मतलब आराम से ज़िंदगी अच्छा वहाँ गुज़र बसर नहीं हो सकता है इसलिए अमान शांति बहुत ज़रूरी है जैसे भी आए जिस तरह भी आए कोशिश हम सब की होनी चाहिए एक दूसरे को इल्ज़ाम कभी नहीं देना चाहिए पहले समझे बातों को इसके बाद हमें जो है रेक करना चाहिए आज तो रिएक्शन पहले आता है बातें बाद में समझते हैं जब समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुका होता है इसलिए बातों को समझना आजकल के युवा व्यक्ति जो है आजकल के जो जवान लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा उन्होंने ही जीना है जो बुज़ुर्ग है उन्होंने जो भी रोल प्ले किया जो भी अच्छा किया या बुरा किया उनकी ज़िंदगी अब उस स्टेज पर नहीं है कि वो आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इस माशरे को अपने आप लोगों की मतलब जो फ्यूचर को जो है ज़्यादा असर हम डाल नहीं सकते असर डालने वाले आप लोग खुद है ज़रा सोच समझ के जिस तरह आज यहाँ में मीटिंग हो गई आपस में मिल बैठ के हमने बात किया वैसे जो है युवा पीढ़ी में जवानों में आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए शांति से रहने के लिए मैं एक बार फिर कहता हूँ अपने घर को जिस तरह वो सही रखना चाहता है कोई भी दूसरे माशरे में दूसरों को भी उसी तरह ठीक रखने की कोशिश हमें करना चाहिए तब जाकर जो है शांति हर जगह होगा तो हम सिर्फ लद्दाखी के तौर पर ज़िंदगी गुज़र बसर करेंगे अच्छी तरह से ज़िंदगी गुज़र बसर करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छे लेगेसी हम छोड़ेंगे ये हम सब का जो है कोशिश रहना चाहिए जी हाँ आज अंजुमन इनकलाब मेहदी की तरफ से यहाँ पर ईद गदीर की मुनासबत में एक सेमिनार रखा था जिसका थीम जो है उन्होंने गदीर और इंसानी माशरा जो कि बहुत ही एक रेलेवेंट एक टॉपिक है आज के दौर के हिसाब से और इस पर मुक़र्रिरीन हज़रात ने बहुत तफसील से बहुत शानदार तरीके से बयां किया और खैर मैं तो इतने काबिल नहीं हूँ कि हम ऐसे मौजू पे कुछ ज़्यादा बोलूँ लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी हुआ इन्होंने हमें दावत दिया हमने से यहाँ पर आए यहाँ पर हमारा बिल्कुल एक तो इन्होंने बिल्कुल एक इसको एक सेक्युलर एक रंग देने की कोशिश किया जिसमें हमारे LBA की तरफ से भी
ڈاکٹر کنسوخ صاحب نے مدعو کیا، اس میں تھفتن صاحب کو پہلے بلاتا ہوں، وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ پائے، تو انہوں نے ان کے جنرل سیکریٹری کو یہاں ان کے بہاف پہ بھیجا تھا، جو کہ ایک بہت ہی ایک اچھا ایک مناظر آج دیکھنے کو ملا ہے۔ سب لوگ مل جل کے واقعی ہی غدیر کی پیغام کو تقویت آج کے دن پہنچا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مجالس جو آگے بھی انعقاد کیا جائے، اس طرح سے بھی ہم لوگ مل جل کے بالکل۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو، ہم اپنے سوچ کو، فکر کو صرف اپنوں تک محدود رکھنے کی بات نہیں ہوتا، یہ لوگوں تک پہنچانے کی بات ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ باتیں جو ہے آج دنیا کو آیا ہونا چاہیے، دنیا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ایک دوسرے کے عقیدے کو ہم سمجھیں گے نہیں، تب تک ہمارا اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہو سکتا، یہ میرا ماننا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جو پیغام دے رہے ہیں اتحاد المسلمین کے درمیان، یعنی مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر دین اسلام کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے درمیان تمام تفرقات کو ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق تمام مومنین کو مل کر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کانفرنس سے یہ پیغام سب کو دے رہے تھے، تو امید ہے کہ تمام مسلمان اتحاد کے ساتھ دین اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ حالات حاضرہ لداخ کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات حاضرہ کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں پر اس موضوع پر ایک کانفرنس رکھی جائے، تاکہ بھائی چارے کا جو رشتہ ہے اور دو علاقے کے درمیان میں، دو خطے کے درمیان میں جو امن اور دوستی کا روایت اور تاریخ رہی ہے وہ بحال ہو، بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے ہم میں جو دوستی اور اہمیت جو اس کی ضرورت ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے پہل کیا، ہم نے ابھی شروعات کی، اور جس طرح شاعر نے کہا منزل پہ نہ پہنچے اسے راستہ نہیں کہتے، 3-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے۔ ہم بھرپور امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی اس طرح کے پروگرام ہمارے خطے میں بھی دیکھنے کو مل جائے۔